السلام علیکم ناظرین، آج وائس آف پنجاب کی ٹیم جو ہے وہ جامعہ فریدیہ ساہیوال جو کہ ملک پاکستان کی ایک نامور دینی دستگاہ ہے اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ہیں اس کے حوالے سے مختلف مذہبی حلقے جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ مدرس جامعہ فریدیہ حافظ مفتی علی عمران قادری صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ نے اس قانون کو دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا۔ خواجہ سرا کی جو تعریف کی گئی ہے اس قانون کے اندر 3 تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی تعریف تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور مذہبی حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون اسلام کی تعریف کے ساتھ اس کی میچ ہے۔ باقی جو 2 تعریفات ہیں، کیا وہ جو تعریفات ہیں وہ اسلام اور شریعت کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہیں؟ شریعت کو اس کے اوپر اعتراض ہے کیونکہ جو لبرل طبقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون عین اسلام کے مطابق ہے، اور ملک پاکستان کا قانون جو ہے، آئین جو ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ شریعت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی اور آپ کی جو فکر ہے، مذہبی فکر ہے، اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سلیبس اور قانون 2 بنیادوں پہ بنتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کے خلاف نہ ہو اور نظریہ اسلام کے خلاف نہ ہو۔ تو نظریہ پاکستان اصل میں نظریہ اسلام ہی ہے بلا شبہ۔ تو نظریہ اسلام کے خلاف کوئی بھی ایکٹ یا کوئی بھی سلیبس پاکستان میں وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ بنتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر ایک کو، انسان تو انسان رہے بلکہ جانوروں کے بھی حقوق اسلام دیتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ غاصبانہ حق ہو کہ ایک کا حق وہ بنتا ہی نہیں اور دوسرے کو وہ تفویض کیا جائے۔ غاصبانہ حقوق جو ہیں اس کے اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کی گرفت کی جاتی ہے۔ تو جو خواجہ سرا کے لیے ایکٹ بنا ہے پاکستان میں، اس میں 3 قسم کی تعریفات کی گئی ہیں۔ تو جس میں دیکھیں کہ آپ اس کو ان کی جو فزیک کنڈیشن ہے اس کے مطابق اگر کچھ آ رہی ہے چیز تو وہ ان کو حقوق ملنے چاہیے، اسلام نے دیے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر بھیڑ کہے کہ میں بکری ہوں تو پھر اس کو بکری مان لیں، یا یہ کہیں کہ یہ خود اس شیپ میں اگر آ گیا ہے یا دوسری شیپ کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ ایک وقت میں کہے کہ یہ بکری ہے اور دوسرے وقت میں کتے کو کہہ دے یہ بھی بکری ہے۔ تو سائز ایک جیسا ہے، رنگت ایک جیسی ہے، پاؤں دونوں کے 4 ہیں، تو اس طرح کی دوسری شیپ اختیار کرنے سے یا کسی کے کہہ دینے سے کہ یہ بکری ہے، وہ کتا بکری تو نہیں ہو جائے گا۔ تو سیم لائک اسی طرح جو خواجہ سرا کی تعریف جن اشخاص پہ فٹ آتی ہے ان کو تو وہ حقوق میسر ہوں گے، اور اسلام بھی ان کے کفن دفن وراثت میں سارے معاملات میں ان کا لحاظ کرتا ہے کہ خواجہ سرا میں جن کی فزیک فیمیلز کے ساتھ ملتی جلتی ہے ان کو وہ والے حقوق ملتے ہیں، جن کے میلز کے ساتھ ملتی ہیں ان کو میلز والے حقوق ملتے ہیں۔ تو جو خواجہ سرا ہیں وہ تو اپنی جگہ ان کے حقوق ہیں، لیکن دوسری تعریف کے مطابق کہ بعد میں کسی حادثاتی یا اپنے عمل دخل سے اگر کوئی اپنی جنس کو تبدیل کرے تو یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ اس پر میں حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنا نسب کسی اور سے بیان کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب یہ کہے کہ میں فلاں قبیلے سے، جس قبیلے سے ہے اس کے علاوہ نام لے، اگر غلام ہے تو اپنے آقا کا کوئی اور نام بتائے، اولاد ہے تو اپنے اجداد میں خاندان میں اور کا نام لے کہ میں تو فلاں خاندان سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا نسب تبدیل کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو صرف خاندان کا تعارف الگ کروائے، اسلام تو اسے قبول نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ بندہ ہی چینج ہو جائے تو اسلام اسے قبول کرے، تو اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور تیسری جو تعریف ہے اس ایکٹ میں کہ از خود کوئی کہہ دے کہ میں اٹ مین کہ میں عورت ہوں تو اسے عورت سمجھا جائے، اور وہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں تو اسے مرد سمجھا جائے۔ جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے اندر سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی، اس کی بات آئیڈینٹی، اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی ایک فرد آتا جاتا تھا اور وہ خواجہ سرا ہی تھا۔ خواجہ سرا تھا اور عورتوں سے اس کی شیپ ملتی جلتی تھی۔ وہ گھر میں آتا جاتا، لیکن اس نے کسی عورت سے متعلق ایسا تبصرہ کیا، کسی اور عورت سے متعلق اس نے تبصرہ کیا کہ فلاں جگہ گیا تو میں عورت دکھاؤں گا تمہیں کہ اس کے پیٹ پہ اتنے بال پڑتے ہیں ایسے،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہے تو وہ تھرڈ ورڈ، لیکن اس کا تبصرہ یہ ہے کہ عورت کے نسوانیت پہ تبصرہ کر رہا ہے، اس کی عورت ہونے کی حیثیت سے کسی ذات پہ تبصرہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس آنے جانے سے اسے منع کر دیا کہ اب وہ گھر میں نہیں آ سکتا. مطلب صرف اگر بات کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا کہ اب یہ اس کا آنا جانا ہمارے گھر میں بند ہے. اب اس حدیث مبارکہ سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی فرد یہ کہہ دے کہ میں عورت ہوں، کیا اتنے کہنے سے ہو مرد اور وہ اپنے آپ کے عورت ڈکلیئر کرتا ہے اور اس کے آئیڈینٹی کارڈ پہ بھی اگر خاتون لکھ دیا جاتا ہے تو کیا اس کو جو لوگ ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے دیں گے، اپنی عورتوں کے پاس بیٹھنے دیں گے؟ یا کوئی ایک سوالیہ نشان ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. اور پھر بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ لبرل لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے ہی لبرل، پھر اسلام کیا؟ تو جو ہے ہی لبرل اس کا اسلام سے کیا لینا دینا ہے؟ تو جی مفتی صاحب اس میں ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا. ابھی جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کے حالات کے اندر اس قانون کو پاس کیا گیا تھا بہت جلدی میں، سینٹ کا آخری اجلاس تھا، قومی اسمبلی کا آخری اجلاس تھا، اس کے بعد جو ہے اس کو انسانی حقوق کے کمیشن کے سپرد کیا سینٹ کے چیئرمین نے. انسانی حقوق کے کمیشن نے 10 ماہ کے بعد اس کے اوپر 5 ستمبر 2022 کو پہلا اجلاس کیا تھا، 2021 کو. تو انسانی حقوق کے کمیشن نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا. اب یہ معاملہ ہے وفاقی شرعی عدالت میں، اور کل رات جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس نے اس کو ٹیک اوور کیا اور کہا کہ اس کے اندر بعض شکوے جو ہیں وہ شریعت سے متصادم ہیں. اچھا، ان حالات میں جو ہمارے مذہبی طبقہ ہے، عام پاکستانی ہے، عام مسلمان ہے، اگر یہ معاملہ لٹکایا جاتا ہے اور یہ قانون خواجہ سراؤں کے لیے بیسیکلی یہ ہم جنس پرستی کی جو عالمی تنظیم ہے جسے LGBTQ کہا جاتا ہے، یہ اس کو پاکستان کے اندر ان کرنے کے لیے اور ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے چور دروازے سے قانون کو لایا گیا. اگر یہ قانون اس کو لٹکایا جاتا ہے تو پھر مذہبی طبقہ جو ہے وہ خاموشی سے اسی طرح بیٹھا رہے گا جس طرح بیٹھا ہوا ہے، یا وہ آپ کا جو مسلک ہے، آپ کا ادارہ ظاہر ہے یہ پاکستان میں اس کا ایک بڑا نام ہے، اور آپ کے جو ڈاکٹر مظہر فرید شاہ صاحب ہیں ان کا بھی اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ ذمہ داری کیا بنتی ہے ایک عام پاکستانی پر، ایک عام شہری پر، ایک عام مسلمان پر اور مذہبی طبقے پر؟ جی ماشاءاللہ، یہ سوال آپ کا بڑا بنیادی سوال ہے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ روک تھام پیدا کی جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس بالخصوص بینگ پاکستانی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ روڈوں پہ نکلیں، شور شرابہ، اس طرح کا ہمارا ایک رویہ بنا ہوا ہے کہ جس چیز کو روکنا ہے یا جس چیز پہ آواز اٹھانی ہے تو یہ ایک رویہ ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ رویہ، تو بہرحال کوئی سینسیبل لوگوں کے ہاں بہت سارے لوگ اس کو کوئی اتنا اچھا نہیں سمجھتے. تو کسی بھی چیز پہ آپ کا کوشچن اٹھانا، آپ کا آواز اٹھانا، ممبر و محراب سے اس کی آواز کا آنا، آپ کے بیانات آنا، آپ کے آرٹیکل کا آنا، یہ بتاتا تو ہے نا کہ قوم قبول کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. جیسے آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کا بڑا تفصیلی بیان آ چکا ہوا ہے، حالانکہ آپ خود اوقاف میں ایک بڑی پوسٹ پہ ہیں، ایک بہت بڑی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کا بیان آ چکا ہے. تو اس طرح مذہبی اسکالرز کا بیان آنا، وہ اپنی رائے دے رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ LLB الحمدللہ میں نے بھی کیا ہوا ہے. ہم نے تو قانون یہ پڑھا تھا کہ پہلے مسودہ تیار کیا جائے اور پھر اسے وفاقی شرعی عدالت میں پیش کریں، اسے نظریاتی کونسل سے رائے لیں، پھر اس کی ریکمنڈیشن پہ آ کے اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے اور پھر ایوان میں آنا چاہیے اسے. لیکن ہمارے ہاں ادھر وہ الٹی گنگا بہتی ہے ہر معاملے میں. بہت سارے معاملات میں وفاقی شرعی عدالت بھی اپنی رائے دے چکی ہوئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی اپنی رائے دے چکی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح مطلب پینڈنگ میں معاملہ، جس طرح سود کا معاملہ ہے، جس طرح سود کا معاملہ ہے اور بہت سارے معاملات میں اس طرح ہو چکا ہوا ہے. تو بہرحال آواز اٹھانا اہل علم کی ذمہ داری ہے، لیکن آواز اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولتے رہیں، کہتے رہیں، مطالبہ کرتے رہیں، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. اس پہ ایک چھوٹی سی چیز کہ کسی بھی معاملے میں لٹھ لے کے کھڑے ہو جانا یہ بھی کوئی حل نہیں ہوتا، یہ ایک اور انتشار اور افراتفری، اور ہم بحیثیت قوم کسی افراتفری کے متعامل نہیں ہیں. البتہ آواز ہمیں اٹھانی چاہیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. اور جن نمائندگان کو ہم نے بھیجا ہے وہ لاسٹ اجلاس ہی صحیح، لیکن کیا کوئی ذمہ داری تو آخر آتی ہے نا، لاکھوں روپے جن کو مل رہے ہیں آخر کوئی ذمہ داری تو آتی ہے. کیا وہ یہ برداشت کرتے ہیں فقہی طور پہ، کیونکہ میرا تعلق قرآن حدیث اور فقہ میرا مضمون ہے،
فقہ میں مرد کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ گھٹنے سے لے کے ناف تک کا بدن ڈھانپ لے تو اس کے لیے کافی ہے، اتنا ڈھانپا ہوا بدن ہو تو نماز بھی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو خاتون کہے مرد اتنا سا بدن ڈھانپ لے تو کیا معاشرہ ہمارا اس کو برداشت کرے گا؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا وہ اتنا لباس پہن کے کسی بھی جگہ آ جا سکتا ہے کوئی؟ یا کوئی مرد ہے اور اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا لے، آئیڈینٹی کارڈ پہ آ گیا، کیا اس کو کوئی بھی اپنی خواتین کے پاس آنے جانے دے گا، بیٹھنے دے گا؟ روک رکاوٹ اس کو نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پاکستان تو اسلام کا قلعہ ہے، تو یہاں ان چیزوں کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ جی مفتی علی عمران قادری صاحب مدرس جامعہ افریدیہ ساہیوال، وہ اس آرڈیننس کے حوالے سے، اس ایکٹ کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کے حالات برقرار رہتے ہیں تو پھر بحیثیت عالم دین ان کی اور تمام معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر آواز بلند کرتے رہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے رہیں کہ اس قانون کی شکیں جو ہیں وہ کس حد تک اسلامی اور کس حد تک غیر اسلامی۔